اس لیے بہت اہم ہے اسلام کا نظام اخلاقیات، بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو سیرت ہے اس پر بہت کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا اور کس اخلاق سے آپ بات کرتے تھے۔ ویسے تو نظام اخلاقیات بہت وسیع ہے، یعنی اس کے اندر ایک نہیں بیسیوں باتیں آ جاتی ہیں جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ اور فی زمانہ اب معاشرہ میں صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہمارا ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ، ان کی حالت بھی اخلاقیات کے حوالے سے کیا ہے، سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اخلاقیات کا بالکل جنازہ نکال دیا ہے ہم نے، اور اس حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ بہت ضروری ہے ہمارے جو سکولز ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو گھر ہے، ایک خاندانی نظام، فیملی سسٹم ہے، مسلم کمیونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، مسلمان معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اخلاقیات تو بہت ضروری ہے۔ مسلمان کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہوگا، باہر کیسے ہے اور اندر کیسا ہوگا۔ اخلاقیات، ویسے اخلاقیات یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اخلاقیات یونانی زبان کا لفظ ہے اور اخلاق سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کردار اور رواج، کردار اور رواج۔ اسی طرح اخلاقیات سے مراد جو ہے وہ کسی معاشرے، کسی ادارے کے لیے اخلاقی اصولوں اور اخلاقی اقدار کا نظام موجود ہو۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، آپ کو معلوم ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اب اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ فی الحال 4200 کے قریب مذاہب، عقائد دنیا کے اندر موجود ہیں، 4200، یعنی ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اپنا مذہب ہے، اس کی تعداد 4200 ہے۔ لیکن اسلام اس میں سے بہت خوبصورت ترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی راتیں بھی اس طرح روشن ہے جیسے دن روشن ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی بڑی پاکیزہ جو تعلیمات ہیں وہ مسلمانوں کو اخلاق حسنہ کا درس دیتی ہیں۔ اب افسوس یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پڑھے لکھے طبقہ کے اندر بھی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا تو خیر بولنے کا یا دوسرا جو انداز ہے وہ ویسے ہی آپ جانتے ہیں ان کا کیا انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار بات کیوں کرتے ہیں اس معاشرے کی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، وہ جو معاشرہ تھا وہ کتنا خوبصورت معاشرہ تھا، کتنا بہترین معاشرہ تھا جس کی آج تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں ویسٹ کی مثالیں دی جاتی ہیں، بلیو می، جو حضور کا اور اصحاب کا معاشرہ تھا نا، ویسٹ کے معاشرے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اوپر سے نہیں، اندر تک ان کا اتنا صاف تھا نا، کیونکہ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ بعض لوگ اوپر سے وہ اخلاقیات اور اندر سے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ، آپ کا جو زمانہ تھا وہ سب سے بہترین زمانہ تھا۔ وہ اخلاقیات، اب چونکہ اخلاقیات کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے، اخلاقیات کے اندر 20 نہیں، اس سے بھی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کی امانت داری، ایفائے عہد، جھوٹ، تہمت، خیانت، غیبت، یہ تمام کی تمام چیزیں اخلاقیات میں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں گھر سے باہر نکلو تو آپ کی گلیاں، آپ کی سڑکیں، روڈ، گفتگو کا انداز، وے آف ٹاکنگ، ہر جگہ آپ کو یہ اخلاقیات میں، سارا کچھ اخلاقیات میں آ جاتا ہے۔ ہم ہر جگہ گراوٹ کا شکار ہیں اور زیادہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم بجائے اوپر آنے کے ہم اور نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، یہ بھی اخلاقیات کے اندر شامل ہے کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے کہ بڑے چھوٹوں سے بات کیسے کریں، یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے کہ بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اخلاقیات ہمارے معاشرے میں کہاں ہیں؟
ہماری اپنی ایک اقدار ہے، ہمارے اپنے ایک اخلاق ہیں، ہمارا اپنا ایک معاشرہ ہے، اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے، وہ سارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلام کا نظام اخلاقیات آج بھی قرآن کی وہ آیات ہمیں دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے؟ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ بڑی توجہ بات ہے، یہ نہیں کہ آپ اخلاق سے بات کرتے ہیں یا آپ کے پاس اخلاق ہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور دیکھیں آپ کے اخلاق نے اتنے لوگوں کو متاثر کیا کہ جو شدید ترین مخالف بھی تھے وہ یہ بات ضرور مانتے تھے کہ مسلمان اگر کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے، مسلمان وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، مسلمان منافقت سے کام نہیں لیتے، مسلمانوں کا بولنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کا پیارا ہوتا ہے، جس نے یہ تربیت دی ہے، اس محبوب کا لہجہ کتنا پیارا ہوگا۔ جب آپ بات کرتے ہوں گے تو میں کہتا ہوں دشمن بھی گرویدہ ہو جاتا تھا آپ کے انداز سے، بات سے، کلام سے، تکلم سے۔ اور آج ہم چیخ چیخ کی باتیں کرتے ہیں، چیخ چیخ کی آوازیں دیتے ہیں، پاس کے پڑوسیوں کا حال برا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ سب ساری کی ساری چیزیں بچوں کو ہم نے سکھانی ہے، والدین نے بچوں میں ٹرانسفر کرنی ہے یہ والی چیزیں، ورنہ ان قریب یہ تمام کی تمام جیسے کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل ناپید ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ویسٹ سے یا کسی اور سے ہمیں لینے کی ضرورت پڑے، جب ہمارے پاس سمندر موجود ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی نہر پہ جا کے ہم کھڑے ہو جائیں۔ اس کو نادان کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر کے سامنے سمندر ہو اور وہ چھوٹی سی نہر پہ کہیں جا کے وہ کچھ لے رہا ہو۔ ہمارے پاس تو قرآن کی صورت میں ایک یعنی خزانہ موجود ہے، حدیث کی صورت میں، حضور کی سیرت کی صورت میں، اصحاب کی سیرت کی صورت میں، ہمارے پاس تو ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں وہ خزانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں باہر سے کوئی چیز لیں؟ تو اسلام کا نظام اخلاقیات، اس کے اندر چونکہ میں ایک چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ بہت کچھ آ جاتا ہے، لیکن جو کچھ بھی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ میڈیا نکال کے دیکھ لیجئے، اتنے پڑھے لکھے لوگ بظاہر جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپ انداز چیک کر لیجئے، وہ ٹیبل ٹاک ڈیبیٹ رات کو شروع ہو جاتی ہے 7-8 بجے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آپ ہمارے پڑھے لکھے وکلاء کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے، عام لوگوں کو دیکھ لیجئے، ہر شعبے کے اندر دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اخلاقیات میں ہم گراوٹ کا شکار نہ ہوں۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کے محبوب کے لیے غیر مسلم اپنی کتابوں کے اندر گواہی دیتے ہیں کہ اگرچہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو رسول نہیں مانتے، لیکن ہم یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ وہ اخلاق، جس اخلاق پر وہ فائز تھے، تاریخ میں ہسٹری، پوری انسانیت کی جو ہسٹری ہے اس میں آج تک محمد جیسا کوئی اخلاق والا آیا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی کتابیں اس پر گواہ ہیں، لیکن ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے کبھی وہ آپ سے وہ اخلاقی اقدار، وہ بولنے کا انداز، وہ آپ کا کردار، چلنا کیسے ہے، کسی گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو اجازت کیسے لینی ہے، مہمان کو ریسیو کیسے کرنا ہے، جب مہمان جانے لگے تو آپ کا کیا انداز ہو، یہ ساری باتیں، بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، یہ ساری باتیں اخلاقیات میں آتی ہیں، اور ہم ہر جگہ پہ گراوٹ کا شکار ہیں۔ اس سلسلہ میں میری گزارش یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو لازمی پڑھا جائے۔ آپ کی سیرت کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی آتا تھا تو آپ اس پیارے لہجے سے، اس انداز سے بات کرتے تھے کہ وہ بچہ ہو کر آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ یہودی بچے کے بارے میں کتنا واقعہ مشہور ہے، تھا تو یہودی بچہ، اور حضور بچوں کو پیار کر رہے تھے۔ گلی میں نکلے آپ، خوش قسمت تھے وہ بچے کہ جن کے سروں پہ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ رکھے، جن سے آپ نے پیار کیا، خوش قسمت تھے نا۔ تو ایک یہودی بچہ بھی ساتھ ہی کھیل رہا تھا، آپ نے اس کو بھی پیار کر دیا، وہ بچہ گرویدہ ہو گیا۔ آپ کی اخلاق، آپ کی بات کرنے کا انداز کیا خوبصورت انداز ہوگا، تو بچہ گرویدہ ہو گیا آپ کا، اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے اور ان کی کیا شان ہے، بس اخلاق دیکھ کے وہ گرویدہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا، بچوں کو پکڑا اور کوئی بعد میں آ رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ
میں نے تو یہ مسجد کی جگہ خرید کے رکھی ہوئی ہے، بھئی آپ کو اگر اتنی شوق ہے تو آپ پہلے آئیں اور پہلے آ کے پہلی صف کے اندر آپ بیٹھیں، آپ بعد میں آتے ہیں اور بچوں کو نکال کے پیچھے کرتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ اچھا اگر بچے کو پیچھے کیا بھی ہے تو پھر کوئی پیار ہوتا ہے، کوئی انداز ہوتا ہے، کوئی تربیت ہوتی ہے، وہ تربیت نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اتنا بچوں کا شور نہیں آتا اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، جتنا بعد میں سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کا شور آ رہا ہوتا ہے۔ بجائے سمجھانے کی آپ نے تو کیا کر دیا؟ تو یہ ہمیں تھوڑا بہت اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ یہودی بچہ اینڈ پہ مسلمان ہوتا ہے، روایت کے اندر موجود ہے، اور وجہ کیا بن رہی ہے؟ صرف حضور کا اخلاق، صرف حضور کے بات کرنے کا انداز۔ اس بچہ اپنے عقیدے کو چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے کر رہا ہے۔ مسلمان نہیں بھی ہوا پہلے، لیکن اس کو محبت حضور سے ہے، کیوں کہ آپ کا انداز بڑا پیارا ہے۔ یہ اخلاقیات ہماری، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا نظام اخلاقیات، نظام اخلاقیات کیا ہے، اس میں کیا کیا معاملات ہیں، یہ کس طرح دل کی بھی صفائی کرتا ہے، اندر کی بھی اور باہر کی بھی صفائی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، ہم جب اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اخلاقیات کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی کوئی غلطی ہو گئی، چھوٹی سی غلطی، اس پہ وہ چیخیں گے، وہ جملے کسیں گے، وہ الفاظ بولیں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اخلاقیات کا جنازہ ہر جگہ نکل چکا ہے۔ بولنے کی تمیز نہیں ہوگی، انداز نہیں ہوگا کہ ہم کیسے بات کر رہے ہیں، والدین سے کیسے بات کرنی ہے، یہ بھی اخلاقیات کے اندر آتی ہے۔ ہمیں ان کو ایک دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے محبوب کی کیا سیرت ہے، آپ کا کیا انداز تھا۔ اور 20 لوگ صرف اسلام اس لیے قبول کیا تھا انہوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھ کے، اور وہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے نا، وہ جو حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب آخری بات توجہ سنیے گا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب مکہ فتح ہوا نا، میں کہتا ہوں آپ لا کے دکھائیے کوئی ایک ایسی مثال تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف دی ہوں اور آپ کے اصحاب کو اپنے وطن سے نکال دیا ہو اور کئیوں کو شہید کر دیا ہو، ہر طرح کا ظلم کیا ہو، کوئی تکلیف دینے میں کسر نہ چھوڑی ہو، ہر طرح کا ظلم و ستم کیا ہو اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہو، انگاروں تک پر اصحاب کو لٹایا ہو اور حضور کے چچا کے کلیجے تک نکال دیا گیا ہو۔ آپ مجھے لکھائیے پوری تاریخ کی ہسٹری کی کوئی ایسی مثال کہ جس میں سارے دشمن سامنے کھڑے ہوں اور حضور صرف آپ نے ایک جملہ بولا۔ آپ نے پہلے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں؟ ان سب کو پتا تھا کہ مکہ فتح ہو گئے، آج ہماری گردنیں اتر جائیں گی۔ آج وہ سارے اصحاب سامنے کھڑے ہیں جن کو ہم نے رسیوں سے باندھ کے مارا ہے، جن کو ہم نے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے، ہم نے نوجوان اوباش کے سم کے پیچھے لگائے، انہوں نے پتھر مارے، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے، آپ کی جوتے وہ خون سے بھر گئے تھے، لہو لہان۔ تو انہوں نے کہا جی ایک جملہ، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے والد بھی کریم تھے، آپ کے دادا بھی کریم، آپ بھی بڑے کریم ہیں۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم۔ جانی دشمنوں کو بھی فرمایا آج کے دن میں نے سب کو آزاد کر دیا، میں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ یہ تاریخ کی مثال ہے جو کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اس دن بھی آپ اخلاق سے پیش آ رہے تھے۔ جب کسی صحابی نے کہہ دیا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کسی صحابی نے کہہ دیا آج بدلے کا دن ہے، آج چن چن کر ماریں گے ان کو، کافروں کو جنہوں نے ہمیں باہر نکالا۔ تو میرا آقا نے فرمایا نہیں، یہ بدلے کا دن نہیں ہے، یہ رحمت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ رحمت کا دن ہے۔ آج تو رحمت کا ظہور ہوگا اور کائنات دیکھے گی اور قیامت تک اس کی مثال پیش کرے گی۔ بڑے بڑے لوگ، انسانیت کے دعوے دار، اخلاقی اقدار کے دعوے دار، وہ قیامت تک مثال پیش کریں گے کہ جو محمد اللہ کے محبوب مثال قائم کر گئے ہیں، قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ نے جانے دشمنوں کو معاف فرما دی، اور رزلٹ کیا نکلا تھا پتہ ہے؟ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بڑے بڑے جو خلاف تھے نا، انہوں نے جب یہ انداز رحمت کا دیکھا، کرم نوازی کا، تو حضور کے قدموں میں گر گئے تھے، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس کو تلوار نہیں جھکا سکی، جس کو زور اور طاقت نہیں جھکا سکا، اس کو اللہ کے محبوب کے اخلاق نے جھکا لیا ہے، مجبور کر دیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔
یہ اخلاقیات ہیں۔ تو دعا رب تعالیٰ سے کہ اللہ کے محبوب کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے جو اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔